اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح خالق میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، روح خالق میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ نہ شاعروں سے ملا اور نہ شاعری سے ملا، نہ شاعروں سے ملا اور نہ شاعری سے ملا، نہ شاعروں سے ملا اور نہ شاعری سے ملا، مجھے یہ فیض سخن مدحت علی سے ملا، سبحان اللہ، مجھے یہ فیض سخن مدحت علی سے ملا، گلا نواسے کا چوما تو اشک بہنے لگے، گلا نواسے کا چوما تو اشک بہنے لگے، غم حسین کا مجھ کو سبق نبی سے ملا۔ کہتے ہیں لوگ کہ بدعت ہے، امام حسین علیہ السلام کے دم میں رونا بدعت نہیں ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی روئی ہیں پر شہادت سے پہلے، لہذا ہم جو روتے ہیں تو سنت نبی سمجھ کر روتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ گلا نواسے کا چوما تو اشک بہنے لگے، گلا نواسے کا چوما تو اشک بہنے لگے، غم حسین کا مجھ کو سبق نبی سے ملا، نہ کام آئے صحابہ نہ تابعین اٹھے، صحابہ کے بعد جو تھے تابعین، تب تابعین اٹھتا، نہ کام آئے صحابہ نہ تابعین اٹھے، اسلام کی خدمت کے واسطے نہ صحابہ کام آئے، نہ تابعین کام آئے، نہ تب تابعین کام آئے، نہ کام آئے صحابہ نہ تابعین تھے، خدا کے دی کو سہارا حسین ہی سے ملا، نہ کام آئے صحابہ نہ تابعین تھے، خدا کے دی کو سہارا حسین ہی سے ملا، اور خدا کے دین پہ مرنا حسین سے سیکھا، خدا کے دین پہ مرنا حسین سے سیکھا، سبق حیات کا عابد کی زندگی سے ملا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کے دین پہ مرنا حسین سے سیکھا، اور سبق حیات کا عابد کی زندگی سے ملا۔ کیا ہے تو کی کمائی اسی سے باقی ہے، پیغمبروں کی کمائی اسی سے، پیغمبروں کی کمائی اسی سے باقی ہے، وہ ایک پیام جو معصوم کی ہنسی سے ملا،
پیغمبروں کی کمائی اسی سے باقی ہے. اسی سے باقی ہے. وہ ایک پیام جو معصوم کی ہنسی سے ملا اور یہ ملتا ہے. وسیلے زیادہ عرفاں کے ہیں یہ عبداللہ. وسیلے زیادہ عرفاں کے ہیں یہ عبداللہ. خدا نبی سے ملا اور نبی علی سے ملا. سبحان اللہ. وسیلے زیادہ عرفاں کے ہیں یہ عبداللہ. خدا نبی سے ملا اور نبی علی سے ملا. صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمہ والحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين المذبوحين المقبولين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمان روحانی، مذکور آیہ کریمہ کے تحت عشرے کو عنوان گفتگو قرار دیا تھا اہل بیت اور اسلامی زندگی، جس کی گفتگو سلسلہ گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. یہ عشرہ محرم 1442 ہجری کی آخری مجلس ہے. آج کی گفتگو اسی موضوع کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسلامی زندگی کے تحت بات کریں کہ ہمیں بہتر سے بہتر اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اور کیا کیا امور انجام دینے چاہیے. بڑا وسیع موضوع ہے. اس موضوع کے اوپر کئی اشرے درکار ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے بات، آج کی گفتگو صفائی ستھرائی اور نظافت، پاکیزگی اور صحت و تندرستی کے تعلق سے ہے کہ اسلامی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے. اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. اسلام انسان کو صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتا ہے، بیماریوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، گندگی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے. اچھی اسلامی زندگی اسی وقت گزر سکتی ہے کہ جب ہم اہل بیت کی تعلیمات کے تحت صاف ستھرے رہیں اور صحت مند رہیں. جب انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے تو بہتر سے بہتر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری امام مظلوم کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر انداز میں عزا امام مظلوم میں حصہ لے سکتا ہے. تو صحت و تندرستی اور صفائی ستھرائی کی اسلامی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. مثل سابق چند احادیث ہم لے کر کے آئے ہیں، حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ.
کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلا شک و شبہ یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام نے اسلامی زندگی گزارنے کے لیے صفائی ستھرائی کے تعلق سے باتیں فرمائی ہیں وہ آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ صفائی ستھرائی کے سلسلے میں اگر کوئی مہمان بھی تمہارے گھر آئے تو اس کے لیے بھی اس کے دانتوں کی صفائی کا انتظام کرو۔ کس صورت میں؟ مسواک کا انتظام گھر میں ہونا چاہیے، مہمان کو پریشانی نہ ہو۔ دانت صاف کرنے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے برش کا انتظام ہونا چاہیے، پیسٹ کا انتظام ہونا چاہیے، منجن کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس چیز سے محروم نہ رہے۔ مہمان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا صفائی ستھرائی کے سلسلے میں، یعنی خالی ظاہری صفائی اسلام نہیں چاہتا ہے، منہ کے اندر کی بھی صفائی چاہتا ہے۔ صلوات پر محمد یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، صاف ستھرا رہنا، اپنے دہن کو صاف رکھنا، منہ کو صاف رکھنا۔ دوسری جگہ پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ نظافت ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ اس کے ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ نظافت ہے، صفائی ہے۔ اور ایمان صاحب ایمان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایمان صاحب ایمان کے ساتھ جائے گا جنت میں۔ ایمان جو ہے صاحب ایمان کے ساتھ جنت میں جائے گا، یہاں نہیں رہ جائے گا، وہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنے لباس کو دھو۔ ابھی ظاہری صفائی کی بات ہے کہ لباس کو بھی دھو، اپنے بال کٹاؤ، حبشیوں کی طرح نہ گھومو پھرو۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، منظم رہے، اپنے بال کٹا کے رکھو، مسواک کرو اور زینت کرو۔ اسلام میں زینت حرام نہیں ہے، زینت کرو اور صاف ستھرے رہو۔ اس کا حکم یہ پیغمبر اسلام کا حکم ہے، ان کی فرمائش ہے کہ لباس بھی صاف ہونا چاہیے، بال بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، انسان کو اپنا منہ بھی صاف رکھنا چاہیے مسواک کے ذریعے سے، زینت بھی انسان کو کرنی چاہیے اور صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ صلوات پر محمد حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو۔ اگر میری امت کے لیے دشوار گزار نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر لو تب نماز پڑھو۔ صلوات پر محمد۔ اس کا فائدہ بھی آگے آئے گا کہ فائدہ کیا ہے اس کا اور نماز سے ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور فرماتے کہ رات کو اپنے گھر میں کوڑا نہ رہنے دو۔ یہ صفائی ستھرائی بھی گھر کی صفائی کی بات آ گئی۔ رات کو اپنے گھر میں کوڑا نہ رہنے دو، اس لیے کہ وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے، یعنی جس گھر میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے شیطان وہاں سے دور رہتا ہے۔ صلوات پر محمد اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام فرمانے کی مسواک کا فائدہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے کیوں حکم دیا جا رہا ہے نماز کی مسواک کرو؟ کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ رکعتان بالسواک احب الی اللہ عز وجل من 70 رکعہ بغیر سواک۔ فرمانے پیغمبر اسلام کے وہ نماز مسواک کرنے کے بعد جو پڑھی جاتی 2 رکعت نماز اللہ کے نزدیک بہتر ہے بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے۔ 2 رکعت نماز دانت صاف کر کے نماز پڑھنے والی، دانت صاف کر کے جو نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت نماز وہ بہتر ہوگی 70 رکعتوں سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں گی۔ صلوات پر محمد اور کہ نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں تو چاہے جسے ہم چلے جائیں نہیں، منہ صاف کر کے، دہن صاف کر کے، دانت صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ جو اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ تو خداوند عالم اس سے 70 بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ کتنی بیماریوں کو؟ 70 بیماریوں کو، جو اپنے کھانے کا آغاز شروعات نمک سے کرتا ہے۔ کہ اس میں پہلی جو بیماری ہے سب سے چھوٹی کیا ہے؟ جذام ہے، کوڑ کا مرض ہے۔ صلوات پر محمد اور اس کے لیے فرمایا کہ تمام بیماریوں کے سلسلے میں کہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں، انسان کو بیماریاں کہاں سے لگتی ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میدا تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ انسان کا جو میدا ہوتا ہے پیٹ میں، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ ساری بیماریاں میدے سے شروع ہوتی ہیں، اس کا انسان کو دھیان رکھنا چاہیے۔
کہ کس طرح کی غذا معدے میں جا رہی ہے اور اس کے ہضم کا نظام کس طرح سے ہے، اس کا لحاظ رکھے انسان تاکہ صحت مند رہے۔ فرمانا کہ سوتے وقت چراغوں کو خاموش کر دو، یعنی کہ سو رہے ہیں اور آج کے زمانے میں لائٹیں جل رہی ہیں، پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، اس زمانے میں لائٹیں ہیں، اس کے ذریعے سے روشنی ہوتی ہے، لائٹ کے ذریعے سے۔ تو ہمیں بلب یا ٹیوب لائٹ جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سوتے وقت خاموش کر دینا چاہیے، نہیں بجھا دینا چاہیے۔ صلوات پر محمد صفائی ستھرائی سے ظاہر اس کا تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو، جو بھی روز جمعہ غسل کرے گا تو اس کے 2 جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک جمعے سے دوسرے درمیان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس غسل کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوات پر محمد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف ستھرا لباس پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ صاف ستھرا لباس پہننے کا، کچھ لوگ میلے کچیلے یا علی کچھ لوگ میلے کچیلے کپڑوں میں ہر جگہ رہتے ہیں، گھر میں، گھر کے باہر، سب جگہ ایک جیسے۔ تو بری حالت کے سلسلے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صاف ستھرا لباس زیب تن کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ غم و غصہ برطرف ہوتا ہے، انسان کا غم و غصہ، ٹینشن برطرف ہوتا ہے اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننے سے، جو کہ خود نماز کے لیے آداب طہارت میں سے ایک ہے۔ اسی لیے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ خداوند عالم گندے اور کثیف لوگوں سے غضبناک رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرما رہے ہیں، جن کی ہم طاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمانا کہ گندے اور کثیف لوگوں سے، گندے اور کثیف لوگوں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو انسان کو اگر اللہ کو غضبناک کرنا تو گندہ اور کثیف رہے۔ صلوات پر محمد علیہ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دہن یعنی منہ اور ناک کو دھونا سنت پیغمبر ہے۔ ناک صاف کرنا، اپنے منہ کو صاف کرنا سنت پیغمبر ہے، اور منہ اور ناک کی صفائی ستھرائی کا سبب ہے۔ اس سے صفائی ستھرائی بھی رہے گی اور سنت پیغمبر پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کم کھانا، اور کھانے کی بات آئی، صحت سے تعلق ہے کیونکہ کہ کم کھانا نفس انسانی کے لیے سبب کرامت ہے۔ انسان کے نفس کے لیے کم کھانا کیا ہے؟ سبب کرامت ہے، اور صحت کی بقا کا بھی سبب ہے اس کے نزدیک، مولا امیر المومنین کے نزدیک۔ اس کے علاوہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو اپنی بیماری کو ڈاکٹر سے چھپاتا ہے، حکیم سے، طبیب سے، ڈاکٹر سے جو اپنی بیماری کو چھپاتا ہے، گویا وہ اپنے بدن سے خیانت کرتا ہے۔ طبیب سے اپنی بیماری، ڈاکٹر سے اپنی بیماری نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر ایسا کرے گا انسان تو اپنے ہی بدن سے خیانت کرے گا۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی مدت حیات میں اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھو، اس کے لیے کوشش کرتے رہو اپنی صحت و سلامتی کی۔ 5 امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گھر میں جھاڑو لگانے سے، جھاڑو کی صفائی ستھرائی سے تعلق ہے، فرما رہے ہیں کہ گھر میں جھاڑو لگانے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ سے گھر میں جھاڑو لگانے سے مطلب کیا ہوا کہ گھر صاف رکھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالے سے صاف کرو، یعنی اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے کو دور کرو، اس لیے کہ مکڑی کا جالا فقر و تنگدستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چھٹے امام نے فرمایا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جب تک بدن بیماری کا متحمل ہے اس وقت تک دوا کے استعمال سے پرہیز کرو، جب تک برداشت کر سکتے ہو، قوت برداشت ہو، اس وقت تک دوا کے استعمال سے پرہیز کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھو تاکہ فقر و تندرستی دور ہو اور عمر میں اضافہ ہو، یعنی کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے فقر و تندرستی دور ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے
حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، جو چیزیں حرام قرار دی ہیں پروردگار نے ان میں کوئی شفا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے کہ ناخن کاٹنا سنت پیغمبر اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری کلام میں امام فرماتے کہ معطر لباس و بدن کے ساتھ نماز پڑھنا 70 نمازوں پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی بدن میں خوشبو لگا کر نماز پڑھنا 70 نمازوں پہ فضیلت رکھتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جو بغیر خوشبو کے پڑھی گئی ہوں ان کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اس نماز کا جو خوشبو لگا کر کے پڑھی گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ صفائی ستھرائی انبیاء کی سنت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو آج کی مجلس کا مخصوص موضوع تھا۔ صفائی ستھرائی، بدن کی صحت و سلامتی اسلامی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، انسان کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے تاکہ طول عمر کا سبب بنے، بیماریوں سے نجات کا سبب بنے اور بہتر سے بہتر انسان عبادت کر سکے، بہتر سے بہتر عزاداری کر سکیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں۔ آج محرم کی 12 تاریخ ہے، اس میں اسیری کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اسیری یہ اہل حرم بھی بڑی سخت منزل تھی، آسان نہیں تھی۔ عرض کیا تھا کہ اس طرف سے اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا کہ جہاں لاشائے شہداء پڑے ہوئے تھے، رسن بستہ بیبیاں اس سے پس گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے۔ ذرا تصور کریں کس طرح سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کی ہوں گی۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جانے کے لیے، کوفہ و شام کے درباروں میں لے جانے کے لیے یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منزل کے اوپر جب قافلہ رکا ہے تو بی بی سکینہ نے دیکھا کہ شمر اپنے لشکر والوں کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جہاں اہل حرم بھوکے و پیاسے ہیں اور دوسری طرف لشکر سیر و سیراب ہے۔ نہیں معلوم کہ اہل حرم کی پیاس کب بجھی، کہیں نہیں ملتا کہ کب پیاس بجھی، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں بھی ملا کہ پیاسے ہیں، پیاس نہیں بجھی۔ جو بھی روایتیں ملتی ہے پیاس کے سلسلے میں، چنانچہ ایک منزل کے وجہ قافلہ رکا تو اہل حرم کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا اور اشقیاء سائے میں کھڑے تھے۔ ملعون اپنے لشکر والوں کو تو سیراب کر رہا تھا، لیکن اہل حرم دھوپ میں، تپتی صحرا میں، بھوکے و پیاسے زیر آسمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں بی بی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میں بھی شمر سے پانی طلب کر لوں، کیا میں بھی پھر آپ کی اجازت ہو تو میں شمر سے پانی طلب کروں، لیکن پھوپھی اجازت نہیں دیتی۔ جب بہت اصرار کیا سکینہ نے، اگر سکینہ اصرار نہ کرو شمر تمہیں پانی نہیں دے گا، اگر پھوپھی اماں مانگ کے دیکھتی ہوں شاید شمر کو رحم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ننھی سکینہ کو اجازت ملی، ایک کوزہ آب لے کر کے سکینہ شمر کی طرف بڑھی۔ بڑے سال جملے ہیں مصائب کے عزاداروں، اگر آپ تصور کریں گے تو بہت مصاب ہوں گے۔ جناب سکینہ شمر کی طرف بڑھی اور کہتی ہیں یہ شمر، اے شمر تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے، شدت پیاس سے میرا کلیجہ کباب ہوا جاتا ہے، اے شمر ذرا سا پانی پلا دے۔ شمر کہتا ہے سکینہ پہلے اپنے لشکر والوں کو سیراب کر لوں، اس کے بعد تمہیں پانی پلاؤں گا۔ سکینہ کی امید بڑھ گئی کہ شمر لشکر کو سیراب کرنے کے بعد پانی پلا دے گا۔ شمر ملعون نے اپنے لشکر والوں کو سیراب کر لیا۔ اس کے بعد سکینہ آگے بڑھے، شمر اب تو پانی پلا دے، تیرے لشکر کے لوگ ظالم سپاہی سیراب ہو گئے، سکینہ پیاسی ہے۔ شمر جواب دیتا ہے سکینہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا لوں، اس کے بعد تمہیں پانی پلاؤں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ جانوروں کے سامنے پانی کے لگن رکھے گئے جب تک کہ جانوروں نے اپنی مرضی سے پانی سے منہ نہیں ہٹا لیا، اس وقت تک کہ سیراب کیا جاتا رہا۔ جب جانور بھی سیراب ہو گئے تو سکینہ آگے بڑھی، اے شمر اب تو سکینہ کو پانی پلا دے، شدت پیاس سے کلیجہ کباب ہے۔ جناب سکینہ کی امید بڑھ گئی۔ شمر نے کہا کہ لو سکینہ پانی پی لو۔ عزاداروں غضب ہو گیا۔ شمر مشکیزہ لے کر کے ننھے ننھے ہاتھوں کی طرف بڑھا،
سکینہ ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، چلو پھیلائے ہوئے کہ پانی پی لے۔ شبر ملعون نے کیا غضب کیا، مشک کا دہانہ کھولا، عزادارو سارا پانی زمین کے اوپر سکینہ کے سامنے بہا دیا۔ پیاسی ابو کی بچی یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، سکینہ تیورا کے زمین پر گری، ہائے بابا، ہائے چچا، سکینہ آج بھی پیاسی ہے، لینوں کے سوار بھی، پیادے بھی، گھوڑے بھی سیراب ہو رہے ہیں، آل رسول پیاسی ہے، ساقی کوثر کی پوتی پیاسی رہی، لین سیر و سیراب ہوتے رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تو اترخ کا واسطہ، چاہتا معصومین کا واسطہ، ہم سے ذکر عبادت پرسے کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی دنیا میں عزادار ہیں سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، جو پریشان حال میں پریشانی کو دور فرما، جو بیمار کو شفا عاجلہ عطا فرما، کورونا وائرس اس وبا سے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما، اور ان کے حضور ہم سے